بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، زجر برائے اہل کتاب. الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، یعنی کہ نہیں جانتا تو، الم ترا الی الذین، طرف ان کے، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں ضلالت کو، ویریدون، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ کریں سیدھی راستے سے. واللہ عالم، اور اللہ کریم جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی اللہ پاک ازروے کارساز ہونے کے، اور کافی اللہ پاک ازروے مددگار ہونے کے. من الذین ہادوا، اور بعض ان میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، تبدیل کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کلمات کو، ام مواضعہ، ان کے اصل موضوع سے یا اصل معانی سے. یہ یشترونا کے متعلق ہے، وہ جو بیچا ہے کیا کرتے ہیں، یشترون، جو حرفون الکلمہ، کلمات کو ان کے معنی بدلتے ہیں. ویقولون سمینا، اور کہتے ہیں سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. یہودی 3 لفظ بولتے اور ان کا معنی بگاڑتے. ایک لفظ تھا عصینا، عصینا، اس کا ظاہری معنی کرتے کہ تم دوسرے، آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ہم نے نافرمانی کی، اور مراد یہ لیتے کہ آپ کی نافرمانی کی. اور دوسرا لفظ بولتے اسما غیر مسمعن، اور اس کا یعنی کوئی غلط بات، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی غلط بات اور تکلیف دہ بات آپ نہ سنیں. یعنی اللہ آپ کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے جو غلط اور تکلیف دہ ہیں، اور مراد یہ لیتے کہ آپ خیر کی کوئی بات نہ سنیں. اور تیسرا لفظ تھا رائنا، وہ رائنا بولتے اور مقصد یہ تھا کہ ظاہری معنی ہماری رعایت فرماؤ، اور مراد لیتے ہمارے چروائے یا مولانا حسین علی کی تاکید گزر گئی، مراد لیتے ہمارے نگہبان صحابہ میں کلمات شرکیہ پھیلانے کی کوشش کرتے. تو تحفظ توحید کے لیے اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا، جو حرفون الکلمہ ام مواضعہ، بدل دیتے ہیں کلام کو ان کے اصل معنوں سے. ویقولون سمعنا، اور کہتے ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی، واسمع غیر مسمعن، ورائنا، اور ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو، یعنی لہجہ تحقیر سے لہجہ توقیر کی طرف کرتے، تو تحقیر ہیں اور ذرا لہجہ سیریس بنا لیتی ہیں. بطانن فی الدین، اور اعتراض عیب نکالنا دین میں. بلو انہم قالوا سمعنا، اگر وہ کہتے سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واسمع، اور سنو، وانظرنا، ہماری رعایت کرو، لکانا خیر اللہم، اگر جو کہتے سمعنا و اطعنا، وہ لفظ نہ کہتے سمعنا و عصینا. اور آگے واسمع غیر مسمع، ان کی جگہ واسمع کہتے، وانظرنا لکانا خیر اللہم، اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے، تو یہ بہتر تھا ان کے لیے. واقوم، اور زیادہ موقع کی بات تھی، فی نفسہ ہی، لیکن لعنت کی اللہ پاک نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، بس نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. اے ایمان اے وہ لوگو، اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، آمنوا بما نزلنا، یہ ترغیب الی التوحید ما تخویف دنیاوی، اور دعوت اہل کتاب کو ہے ایمان کی طرف. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو دیے گئے کتاب، ایمان لاؤ، بما نزلنا، ساتھ اس کے جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرنے والا ہے ان کتب کی جو تمہارے ساتھ ہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ بگاڑ دیں ہم چہروں کو اور
اور لوٹا دیں ان چہروں کو ان کے ادبار پر اور لعنت کریں ہم جیسا کہ لعنت کی ہم نے اصحاب سبت پر ہفتے والوں پر وکان امر اللہ مفعولا اور ہے معاملہ اللہ کا امر اللہ کا مفعولا کیا ہوا. اب ذرا دیکھو من قبل انت میں سا یا تو یہ دنیا میں اللہ پاک کی دھمکی دنیا میں ہے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دوں گا. اوت الکتاب ہو مولویو ایمان لے آؤ قرآن کے ساتھ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا یہ تمہاری کتب کا مصدق ہے اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں اور میٹ دیں چہروں کو یعنی نقش و نگار یعنی آنکھ کان سب چہرے بگاڑنے کا مطلب ہے کہ مکمل یہ سارا ایریا پلین کر دیں برابر کر دیں اور چہروں کو پیچھے پیٹ کے بنا دیں مسح کر کے اور لعنت کریں ہم یا بندر اور خنزیر بنا دیں جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی وہ سبت والے یہودیوں پر ہفتے والے یہودیوں پر وکانا امر اللہ مفعولا. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم یہ زجر ہے کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے یزکون جو تزکیہ کرتے ہیں پاکیاں بیان کرتے ہیں یزکون انفسهم اپنے آپ کی اور کہتے کیا ہے نحنو بولو بولو نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. آج تم نے روزہ تو نہیں رکھا ہوگا ہاں بھئی الم ترى الى الذين يزكون انفسهم کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جو تزکیہ بیان کرتے ہیں اپنا پاکیاں بیان کرتے ہیں اپنا پاک بتلاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ یہودی مولوی اور آج کے مولوی اور صاحبزادگان حاضر زمان اور ملا ملوانے شیوخ پیران پیر پرستان سب کے سب کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں بزرگ سمجھتے ہیں بزرگ بتلاتے ہیں. یہ بل اللہ بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے اور وہ مواحد کو پاک کرتا ہے مشرک کو نہیں. بلا یظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے تاگے کے برابر. ایک تاگا وہ جو کھجور کی گٹلی کے اس چیر کے اندر دھاگا ہوتا ہے وہ فتیلا. انظر کیف یفترون علی اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا کہ اپنی پاکیاں نہ بیان کرو جیسے آج کل عام عادت ہے آدمی اپنی پاکی بیان کرتا ہے. ایک ہے تحدیث نعمت تحدیث بن نعمت کے طور پہ نعمتوں کو بیان کرنا یہ جائز ہے لیکن مدح سرائی اور اپنی تعریفیں آپ اور اپنے آپ کو بڑھانا جیسے یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ احباؤہ یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اپنی پاکی اس لیے بیان نہیں کی جا سکتی. نمبر ایک یہ سبب ہے تکبر کا. نمبر دو خاتمہ نہ معلوم ہے طہارت پہ ہوگا یا نہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے اور ایک آدمی نے ان کو گالی نکالی اور اسے کہا او کتا. تو 7 شاگرد تھے تو وہ اسے مارنے کے لیے بڑھے. انہوں نے کہا رک جاؤ. وہ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں گا تو پھر اس نے جھوٹ نہیں کہا. تو اصل بات یہی ہے کہ خاتمہ نامعلوم ہے اس لیے ٹرے مارنے کی ضرورت نہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے.
کہ میں بڑا پاک، بڑا نیک، بڑا بزرگ، بڑا عالم و فاضل، بڑا فلانا حضرت اقدس نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے اور جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایسا کام کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اسے ایمان نصیب کر دیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی عبادت کا بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، صرف حسن ظنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ گرم ریت پر ماتھا رکھ کے یہ رو رہے تھے کہ یا اللہ کہ اگر میرے عمل تجھے قبول نہ ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ ساری لوگ سارے مجھے نیک سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، تو تاکہ میں ان کے سامنے اور تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو یہ اپنی ان کی ایک عاجزی کا اظہار تھا۔ تو مطلب یہ ہے خاتمہ نہ معلوم ہے طہارت پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ خوف الہی کے بھی خلاف ہے، انسان کو تقوی اور خوف الہی کا مکلف کیا گیا، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی خراب ہوتی ہیں اور عجوب و نقائص سے پاک سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی معصوم بزرگ ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بڑا تحفظ کیا اور بڑی احتیاط کی۔ آپ کے پاس حضرت زینب آئیں تو ان کا نام تھا براہ، مسلم اور بخاری میں حدیث ہے 2142 نمبر۔ تو آپ نے حضرت زینب کا نام براہ، اس میں ذرا مزہ سرائی ہو رہی تھی تو آپ نے یہ نام بدل دیا، آپ نے براہ سے زینب رکھ دیا۔ تو ایسا لقب، ایسا نام رکھنا جس میں خود ستائی اور اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسے کوئی تخلص رکھتے ہیں مختلف، اور اس میں مقصد ہوتا ہے اپنا تقوی کا اظہار، تو اس طرح اپنی مدح سرائی کرنی جائز نہیں۔ ایک آپ نے یہ نام اس لیے بدلا۔ ابن شریح اپنے والد کے بارے میں کہتی ہیں کہ لوگ ان کو کہتے تھے ابو الحکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت بدل دی، ابو الحکم کی بجائے ابو شریح رکھی۔ ابو شریح، ابو الحکم کیوں؟ اس میں بھی وہی تزکیہ کی بو آ رہی ہے۔ ابو الحکم، ابو داؤد 4955 نمبر حدیث اور نسائی 5402 نمبر حدیث، اس میں ان کا نام بدل دیا۔ آج کل تو جناب بزرگ کے ساتھ خطیب العصر نہ لکھو، وکیل صحابہ ذرا نہ لکھو، اشتہار پہ سادہ سا لکھ دو مولانا صاحب، تو خیر نہیں ہے، تمہارے پاس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جو کئی خطیب خود اشتہاروں کی عبارت بنا کر دیتی اور کئی تو فوت ہو گیا، اب نام نہیں لیتے، وہ کہتے کہ اشتہار میں خود چھپاؤں گا، پیسے آپ دے دیں۔ یا اگر اشتہار میں نام چھوٹا آ گیا پھر بھی خیر نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو حضرت اقدس کہلوانا، قدوس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت اقدس، حضرت یہ خود مشہور کرواتی ہیں، یہ نہیں ہے ایک دوسرے کو کہلواتی ہیں۔ یہ تو ہمارے طالب علم ہے نا، یہ کسی کھاتے کے نہیں تو ہمیں بھی کم از کم کوئی اوپر لے جاتے، یہ بس نیچے سے مولوی صاحب ساری ہر چیز خراب کر دیتی۔
ورنہ ان کو آپ دیکھیں جناب، انہوں نے باندر کو بھی اٹھایا نا تو شیخ العرب والا جب، چاہے اس نے دیکھا ترنول بھی نہ ہو، شیخ العرب والا حجم، ہاں عرب و عجم کا بڈھا شیطان، شیخ العرب والا حجم، امام المحدث۔ ہم گئے کاموکی گجرا والے، ایک مولوی صاحب رہتے تھے وہ اسماعیل محمدی، تو بار بورڈ لگا ہوا، بڑا نام لگا شیخ الحدیث، اور پتہ نہیں کیا محدثین، آگے بڑے القاب۔ ہم نے اندر جا کے پوچھا بھئی محمدی ادھر کیا پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا زاد و طالبین پڑھاتے ہیں۔ تو پھر شیخ الحدیث تو ہویا نا، وہ خادم جو ہے زاد و طالبین پڑھاتا ہے، عرصہ ہے، کہتے ہیں ہاں زاد و طالبین، تو پھر کیا ہے؟ زاد و طالبین میں بخاری کی حدیثیں نہیں ہیں۔ سمجھے؟ ہاں، پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتی ہے۔ پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑاتی ہے۔ ہمارے مرید کمزور ہیں، یہ اڑاتے نہیں، یہ گراتی ہے، اڑتوں کو گراتی ہے اور ان کے گرے ہوئوں کو اڑاتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ علم تارا، بھئی آپ کی مہربانی ہمیں اڑائے نہیں، سبق پہ بولے مہربانی کر کے۔ علم تارا الی الذین یزکون انفسہم، اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کنیت رکھنا بھی جائز نہیں، تقدیس والی، جیسے ابو الاعلیٰ ہے، الاعلیٰ اللہ کی صفت ہے، اس صفت پر ابو الاعلیٰ یہ کنیت ناجائز ہے۔ مودودی جو تھا نا، مودودی، تین آلے گزرے ہیں، ایک نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور ایک کہلوایا اعلی حضرت، اور مودودی آیا، اس نے کہا میں دونوں کا باپ ہوں، اعلی حضرت کا بھی، اور وہ جو کہہ رہا تھا نا ربکم الاعلیٰ، یہ بن گیا ابو الاعلیٰ، ابو الاعلیٰ اعلیٰ کا باپ۔ یہ کنیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جماعت اسلامی کا نام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت مؤنث ہے یا نہیں؟ تو کیا آنا چاہیے تھا؟ اسلامیہ، ہاں جماعت اسلامی۔ خیر، انہوں نے بورڈ لگایا کہ ہم نیچے سارے جاہل ہیں۔ خیر، ابو الاعلیٰ کی کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو، تحدیث نعمت اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمتیں ہیں، اور اما بنعمت ربے کا فحدث، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اور یہ اس کو خود پتہ ہے کہ اس کے دل میں یہی ہو، اظہار نعمتوں کا، تحدیث نعمت۔ نمبر دو، عیب الزام سے اپنی برات مطلوب ہو۔ ایک آدمی پر الزام لگا ہے اور مقصد اپنی برات کرنا ہو، اس وقت اپنی تعریف کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ کام میں نے پوری زندگی میرے تصور میں بھی نہیں، آپ صحیح نہیں سمجھے، یہ تزکیہ نہیں ہے، لا تزکو کا فرض نہیں۔ اور تیسرا ہے اپنا حق وصول کرنے کا مقام، حق وصول کرنے کا مقام، اس مقام پر، اور لوگوں کے لیے نفع رسانی۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے، آپ آئیں اور وہ قرآن کا علم پڑھیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ نے مجھے علم حدیث دیا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں اور حدیث سے، اگر یہی اس کی نیت ہے کہ لوگ نفع اٹھائیں تو یہ بالکل جائز ہے۔
یہ اصلاح تزکو میں نہیں آتا، اس لیے خیال کرو اس میں بھی افراط تفریط ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ کسی کی منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات علی الاطلاق جو نہیں ہے، اور یہ بھی روایت میں آیا کہ جو منہ پہ تعریف کرے اس پر اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اور یہ بھی آیا کہ اس نے اپنے بھائی کو ہلاک کیا۔ یہ علی الاطلاق یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی منہ پر تعریف کی ہے، صحابہ نے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کی ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کے سامنے تعریف کی ہے، پھر مٹی کیوں نہیں ڈالی؟ اس پر تو سینکڑوں حدیث موجود ہے۔ کو سمجھ رہے ہو میری بات؟ اصل بات یہ جھوٹی تعریف، خوشامد جھوٹی تعریف یا وہ سچی تعریف جس سے آدمی میں تکبر آئے اور آدمی میں اپنے اعتدال میں نہ رہے۔ ہر تعریف نہیں منا، پتہ نہیں یہ کس نے مشہور کر دیا، جو بھی کہتے ہیں جی تو منہ پہ تو تعریف کرنا جائز نہیں، اور ابن مفتی کس نے کہا ہے تجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کی ممبر پہ کھڑے ہو کے، انا سید ولد آدم بلا فخرا۔ یہ میں کوئی متکبرانہ نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انا اولو من یفتح لہ باب الجنہ من یدخل فی الجنہ لواء الحمد بجدی۔ اور حضرت عثمان نے جب چندہ دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کے سامنے تعریف کی، اور وہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اور حضرت صدیق صحابہ کی آپ سامنے تعریف کرتے۔ تو ان احادیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں دوستو بزرگوں، ان احادیث کا مطلب ہے کہ جھوٹی تعریف کرنا جس طرح آپ کرتے ہیں اپنے خطیبوں کی تعریف یا ان پہ تعریض، شیخ القرآن والحدیث، چاہے آتی سورہ فاتحہ بھی نہ ہو، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الفلانہ، جو بڑی تعریف ہوتی ہے نا، جھوٹ موٹ والی تعریف یہ کرنا منع ہے۔ اور دوسرا کہ اگر اس طرح کی تعریف ہے کہ وہ آدمی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ دھوکے میں پڑ رہا ہے اور اسے اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، متکبر بن رہا ہے، تو پھر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، پھر تھوڑا سا اس کو اس کی حقیقت دکھانی چاہیے۔ ہاں بھئی تیری حقیقت یہ ہے۔ من یلعن اللہ، حضرت اچھا یہ آدمی کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی تھوڑا اپنے آپ کی شیطان ہے بڑا حرامی، ادھر بیٹھ کے کہتا ہے بھی تیرے جیسا آدمی ہے کوئی نہ، تو بہت اوپر ہی چلا گئی، بہت اوپر چلا گئی، یہ بہت حرامی ہے۔ تو پھر جب آدمی تھوڑا سوچے نا اپنی زندگی کو، اس کے نشیب و فراز کو، پیچھے آگے، تو پھر تسلی ہوتی ہے بھی تو جس پانی میں جانتے ہے، پھر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ جس پانی میں تو ہے من آنم کے من دانم، اچھی طرح جانتا ہے۔